الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ کے سامنے 9ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورۃ الاعراف ہے اور دوسرے حصے میں سورۃ الانفال۔ پہلے حصے میں 6 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً ذکر کیا ہے، اور اس میں جو بنیادی بات ہے وہ ایمان کی طاقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ایمان کس قدر قوی چیز ہے کہ جب قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، جس وقت شعیب علیہ السلام کو سرداروں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نکال دیں گے، اور ان لوگوں کو والذین آمنوا معک من قریتنا، ہماری بستی میں جو لوگ ایمان لائے ہیں مومن بن گئے ہیں ہم انہیں مار مار کر اس بستی سے بھگا دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم دوبارہ ہمارے ملت میں واپس آ جاؤ۔ قال اولو کنا کارہین، تو شعیب علیہ السلام کہنے لگے ہمیں یہ ناپسند ہے کہ جس مذہب کو ہم نے چھوڑا ہے اس میں دوبارہ کیسے آئیں گے؟ تم مارنے کی دھمکی دیتے ہو۔ جس کے دل میں ایمان آ جائے وہ ایمان دھمکیوں سے نہیں نکلتا۔ تم اپنے جبر سے، اپنی طاقت سے، جسموں کو جبر اور طاقت کے ساتھ جسموں کو جھکایا جا سکتا ہے لیکن دل کو جبر کے ساتھ نہیں جھکایا جا سکتا کہ ایمان آ گیا ہے تو اب ایمان نہیں نکلے گا۔ اور ایمان کی طاقت اور ایمان کی برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ لو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے۔ پیچھے 4-5 قوموں کا جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، واقعات پچھلے پارے میں جو بیان ہوئے، کل کے سبق میں وہ بتائے تھے کہ 4-5 قوموں کے قصے جو بیان کیے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم بھی انہی میں سے تھی۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری قوموں والے اگر ایمان لاتے تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے کفر کیا، ہماری باتوں کو نہ مانا، تو ان کفر کی وجہ سے، غلط کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے انہیں دنیا میں بھی عذاب دیا، مصیبتیں دیں، پریشانیاں دیں، آخرت میں بھی ان کے لیے خسارہ ہوگا۔ تو آج امن کی ایک ہی صورت ہے کہ ایمان لائیں تو دنیا میں امن ہوگا، رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی طاقت، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا اس میں بھی ایمان کی طاقت کا ذکر ہے کہ جادوگر سارے بلا لیے فرعون نے، اور جب جادوگر آئے نا تو فرعون سے کہنے لگے کہ ہم جادو کا مقابلہ کریں گے، اپنے کرتب دکھائیں گے، تو کیا کرے گا؟ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ہمیں کوئی اجر، کوئی مزدوری، کوئی پیسے دے گا؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، یہ مقابلہ تو حکومت کا مقابلہ ہے، جب تم جیت جاؤ گے تو ضرور، صرف پیسے نہیں، انکم اذا لمن المقربین، تم تو میرے قریبی بن جاؤ گے، میں تو تمہیں اپنے عہدے دوں گا۔ پھر جب مقابلہ ہوا تو یہاں نا ایک نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ جو جادوگر تھے وہ ماہر تھے، سیکھے ہوئے تھے، اور اپنی فن کی انتہا آخر تک وہ جاننے والے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا، اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، اور موسیٰ علیہ السلام جو جادوگر نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزہ تھا، اپنا معجزہ دکھایا، وہ عصا پھینکا، ساری لاٹھیوں اور لکڑیوں کو وہ نگل گیا، تو جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، بلکہ یہ جادو اور معجزے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جادو سے حقیقت نہیں بدلی جا سکتی، لیکن معجزہ جو ہوتا ہے اس سے حقیقت بدل جاتی ہے۔ اور معجزہ اور جادو میں فرق یہ ہے کہ جادوگر اپنا جادو سیکھتا ہے اور سکھایا بھی جا سکتا ہے، اور جادوگر جو ہے وہ ہر وقت جادو کر سکتا ہے، لیکن معجزہ جو ہے وہ سیکھا بھی نہیں جا سکتا، سکھایا بھی نہیں جا سکتا، اور معجزہ انسان کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ رب العالمین چاہیں تو اس وقت ہوتا ہے معجزہ بھی اور کرامت بھی، جب اللہ رب العالمین چاہیں تو اس وقت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال القوا فلما فاوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ اپنا عصا، لاٹھی ڈالیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈالا فاذا ہی تلقف ما یأفکون، تو وہ سب کچھ نکل گیا۔ تو وہ جادوگر پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، تو وہ فوراً ایمان لائے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون۔ اب یہاں ایمان کی طاقت دیکھیں کہ جب وہ ایمان لائے نا، فرعون نے کہا، دھمکی دی
معاملہ تو خراب ہو گیا۔ اس نے تو یہ چاہا تھا کہ اب میں جیت جاؤں گا موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن جادوگر بھی ایمان لائے۔ اس نے دیکھا کہ سارے لوگ جمع ہیں، سب کے سامنے ساری سلطنت کے لوگ جمع تھے اور سب کے سامنے یہ مقابلہ تھا۔ فرعون دیکھنے لگا کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، ان سارے لوگوں کو کیا جواب دوں گا میں؟ تو وہ کہنے لگا ان جادوگروں سے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پیر کاٹ ڈالوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تمہیں میں کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا اور تمہارے مرنے کا پھر انتظار کروں گا، اس طرح تڑپا تڑپا کر ماروں گا تمہیں۔ لیکن جب جادوگروں کے دل میں ایمان آیا تو اس قدر طاقت تھی، پہلے جب آئے تھے تو مال و دولت کی فکر تھی، مال کی پرواہ تھی، جب ایمان آ گیا تو مال و دولت کی پرواہ کرنا تو دور کی بات ہے، اب جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لے، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو پہلے اپنے رب کے پاس جانا چاہتے تھے۔ تو یہ ایمان کی طاقت ہے، اصل طاقت کہ جب بندہ شرک پر ہو، شرک کے سٹیج پر کھڑا ہو تو اس وقت اس کو دنیا کی فکر ہوتی ہے، پیسوں روپے کی فکر ہوتی ہے، دنیا کی شہرت کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن جب شرک سے اتر آئے، ایمان دل میں آ جائے تو پھر پیسہ روپیہ تو درکنار، انسان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور پھر کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ تو ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، صبر بہا دے۔ اب ہمیں صبر چاہیے کہ جس قدر فرعون ہمارے اوپر ظلم کرتا رہے، اتنا صبر ہو کہ ہم اب ایمان سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو یہ ہے ایمان کی قوت اور طاقت کہ جس کے دل میں ایمان آئے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس بندے کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تفصیلاً موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، ان کے حالات اور واقعات کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد آگے عالم ارواح کے اندر جو انسانوں کا اللہ رب العالمین کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، قول و قرار ہوا تھا، اس کا ذکر کیا ہے۔ جو دوسرا مضمون ہے اس حصے کا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ جب اللہ رب العالمین نے بنی آدم سے، ہم سب سے اللہ رب العالمین نے آدم کی ساری اولاد کو پیدا کیا عالم ارواح کے اندر، اور سب سے یہ عہد معاہدہ لیا، قول و اقرار ہوا۔ اللہ رب العالمین نے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تو سب انسانوں نے کہا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر اس پر حدیث میں، مسند احمد کی حدیث میں تفصیلاً موجود ہے کہ اس پر پھر گواہ بنایا انسانوں کے نفسوں کو بھی، کہ پھر قیامت کے دن تم جب آؤ گے نا، قالوا بلا شہدنا علی انفسنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن آ کر یہ نہ کہنا کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، اور یہ بھی نہ کہنا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولادیں تھیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ آج تم یہ وعدہ اور معاہدہ کر رہے ہو کہ ہم شرک نہیں کریں گے، کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم سب انسان۔ تو انسان کو سب سے زیادہ جس وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے وہ یہی ہے جو عالم ارواح کے اندر ہم وعدہ رب سے کر کے آئے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی پروردگار ہے، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ وہ وعدہ تو ہمیں یاد نہیں ہے، تو کئی اور باتیں دنیا کے اندر ہمیں یاد نہیں ہوتی، لیکن بڑوں کے بتانے کی وجہ سے ہم ان پر اعتماد کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ تو یہ وعدہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں یاد دلایا ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا ہے اور اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ تو تیسرا مضمون اس بارے میں جو اس حصے میں بیان ہوا ہے وہ ایک اللہ رب العالمین نے واقعہ ذکر کیا ہے ایک بندے کا، جس کا نام قرآن میں تو نہیں ہے لیکن مفسرین نے اس کا نام بلعم بن باعورا ذکر کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اس بندے کا ذکر کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے ان آیتوں کو چھوڑ دیا اور شیطان کی پیروی کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا۔ اور فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر وہ چاہتا ان آیتوں
کے مطابق زندگی بسر کرتا تو ہم اس کو بلندی دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف گر گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے جیسے کتے کی مثال ہو۔ وہ بندہ جو آیتوں کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے چلے، اللہ رب العالمین نے اس کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے۔ کیوں؟ کتا بھی ہر وقت گردن جھکا کے چلتا ہے، اور ہر جگہ پر، ہر گندگی میں وہ منہ مارتا رہتا ہے، سونگھتا رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی کھانے کی چیز مل جائے، اور ہر وقت اس کے ذہن میں صرف اپنے مفاد ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں تلاش کرتا ہے۔ اور پھر آگے کہا ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اس کتے کو کچھ دے دو اس کا پیٹ بھر جائے پھر بھی وہ ہانپتا ہوتا ہے، اس کو کچھ نہ دو پھر بھی وہ ہانپتا ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا پرست انسان کی مثال ہے کہ اس کو دنیا مل جائے پھر بھی اس کی حرص ختم نہیں ہوتی، دنیا نہ ملے پھر بھی اس کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا طالب وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، دین کے احکامات کو چھوڑ کر، اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے، اور یہ کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتا، اسی کتے کی طرح ہر وقت ہانپتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ قرآن کریم کی باتیں، یہ نکات سمجھنے کی توفیق دیں، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیں کہ ہم دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرنا چاہیے، ورنہ جو بندہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اس دنیا کے پیچھے چلتا رہے، اللہ رب العالمین نے اس کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے۔ تو اس کے آگے پھر اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے کہا کہ جو لوگ صرف دنیا کے پیچھے پڑے ہیں نا، کافر ہیں، وہ ایسے سمجھیں تو کتے کے ساتھ مثال دی نا۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمام لوگ جو کافر ہیں، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو نہیں مانتے، فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم بھر دیں گے جہنم کو، لِكَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت زیادہ انسانوں سے اور جنوں سے، ان کی کیا کیا علامتیں ہوں گی، کیا ان کے اندر خصلتیں اور خرابیاں ہوں گی، جن جنوں اور جن انسانوں سے اللہ رب العالمین جہنم کو بھر دیں گے۔ فرمایا وہ لوگ ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل ہیں لا یفقہون بہا، لیکن اپنے ان دلوں سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان لوگوں کی آنکھیں ہیں لا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے جانور ہوں۔ ان سارے کافروں کو اللہ نے کہا جانور ہیں، بل ہم ازل، آگے کہا بلکہ ان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کیونکہ جانوروں کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا وہ مقصد ادا کر رہے ہیں، لیکن جو انسان، اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا، اگر انسان اپنا وہ مقصد پورا نہیں کرتا، اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور انسان اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور یہاں ایک بڑا ہی پیارا نقطہ ہے، فرمایا ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، بلکہ ہر کافر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کافر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہاں پر دیکھنے سے مراد لا یبصرون بہا، بصیرت سے مراد یہ دل کی بصیرت ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ دیکھتے تو ہیں ساری مخلوق کو، لیکن جو انسان اس مخلوق کو دیکھ کر خالق کو نہ پہچانے، فرمایا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آنکھیں تو اللہ نے اس لیے دیں کہ ان آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھو اور خالق کو پہچان لو، اور جس طرح یہ ساری اللہ کی مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، تم بھی اس اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ اور قیامت کے علم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس صورت کا، اس حصے کا 5واں مضمون ہے، کہ قیامت کا علم کسی اور کے پاس نہیں۔ فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ قیامت کب آئے گی جس کا تم وعدہ کرتے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ نافرمانی کرو گے تو ایک وقت آئے گا جس دن تمہیں رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا، وہ کہاں ہے، کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو اس کا علم صرف رب کے پاس ہے، اس کے علم کا پتہ کسی اور کو نہیں، جب آئے گا وہ وقت مقرر، جب آ جائے گا پھر تمہارا کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا، نہ تمہارے شریک نظر آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دی ہیں کہ جن کو تم بلاتے ہو الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں جو بت تم نے بنائے ہوئے ہیں،
وہ ان سے پکڑ نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، ان کے پیر ہیں وہ چل نہیں سکتے، پھر بھی ان کے پیچھے چلتے ہو، انہیں پکارتے ہو، وہ خود اپنے کام خود نہیں کر سکتے تو تمہاری مشکلیں کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد اس حصے کا چھٹا مضمون قرآن کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھیں نا تو وَالْغَوْا فِيهِ، اس وقت شور ڈالا کرو، لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، قرآن نہ سنو، شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں 3 باتیں کہیں، انہوں نے بھی 3 باتیں کہیں کہ لا تسمعوا، قرآن نہ سنو، دوسری بات وَالْغَوْا فِيهِ، شور ڈالو، تیسری بات لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی 3 باتیں کی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، سنو۔ لا تسمعوا کے مقابلے میں اللہ نے کہا سنو، فَاسْتَمِعُوا، کان لگا کے غور کر کے سنو۔ انہوں نے کہا تھا وَالْغَوْا فِيهِ، شور و غل ڈالو۔ اللہ نے فرمایا وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، شور نہ کرو۔ انہوں نے تیسری بات کہی تھی لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ گے جب یہ کام کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے تیسری بات کے بدلے میں کہا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کا سننا فرض ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تب خاموشی کے ساتھ قرآن کو سننا چاہیے۔ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سننے کی توفیق دے۔ اور دیکھا گیا اکثر جگہ پر مساجد میں تراویح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ تراویح نہیں پڑھتے اور پیچھے سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت سخت ترین گناہ ہے۔ قرآن جب پڑھا جا رہا ہے، آپ نہیں تراویح پڑھتے، فرض تو نہیں ہے، آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو باہر چلے جائیں۔ مسجد میں بیٹھ کر پچھلی صفوں میں بیٹھ کر باتیں کرنا یہ تو بالکل ناجائز کام ہے اور نماز میں خلل ہوتا ہے، قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَمِعُوا، خاموشی کے ساتھ سنو۔ اور پھر اللہ رب العالمین ہمیں یہ معاملات درست کرنے کی توفیق دیں۔ آگے دوسرا حصہ اس پارے کا، اس حصے میں 3 مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 5 صفات ذکر کی ہیں۔ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بیان کی ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب مومنوں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم، اور جب وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ پہلے دل ڈرتے ہیں، ایک خوبی، ایک صفت، اور جب تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، یہ تلاوت کرنا دوسری صفت، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ صرف ایسے سرسری طور پر وہ قرآن نہیں پڑھتے بلکہ غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں قرآن میں، یہ دوسری خوبی ہے، اور پھر ان کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، یہ تیسری خوبی ہے ان کی۔ اور چوتھی خوبی بیان فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نمازیں قائم کرنے والے ہوتے ہیں مومن، یہ چوتھی خوبی۔ اور ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بیان کی۔ اور دوسرا مضمون جو اس میں ہے غزوہ بدر کا پس منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور مال غنیمت کے متعلق بھی فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جب آپ کے رب نے آپ کو گھروں سے نکالا اس لڑائی کے لیے، میدان بدر میں لے گئے، اور کس لیے؟ لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر دیں اور باطل کو جو ہے نا وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیں۔ اور اس غزوہ بدر کے اندر ہی پتہ چلا تھا واقعتاً مسلمانوں کے اندر کوئی قوت اور طاقت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا جو تیسرا مضمون ہے، 6 بار اللہ رب العالمین نے اس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مومنوں سے خطاب کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب لڑائی کے دن دشمن سے ملو تو پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہا کرو۔ اے ایمان والو لا تخونوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اگر تم ڈر جاؤ گے یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارا
امتیاز کر دے گا، تمہیں بلند کر دے گا دنیا میں، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، و ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو دشمن کے ساتھ تو فاثبتوا، ثابت قدم رہو۔ تو یہ اس پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔